بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم مصلیان کرام، عزیزان گرامی اور قابل قدر دینی بھائیوں، ہم لوگ رمضان جیسے بابرکت مہینے میں زندگی گزار رہے ہیں، اور آج رمضان المبارک کا اہم دن یعنی جمعہ ہے۔ ایک تو خود رمضان المبارک پورا کا پورا مہینہ، رمضان کا ایک ایک لمحہ، رمضان کا ایک ایک پل، رمضان کی ایک ایک ساعت، ایک ایک گھڑی، وہ قابل قدر ہے، بابرکت ہے، باعظمت ہے۔ پھر جمعے کا دن جو رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی عظمت و فضیلت کا حامل ہے۔ حدیث میں جمعے کے دن کو سید الایام کہا گیا، یعنی تمام دنوں کا سردار۔ ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں جن میں سے ایک جمعہ کا دن ہے، تو جمعے کا دن دوسرے تمام دنوں پر فوقیت رکھتا ہے، اور جمعے کا مرتبہ تمام دنوں سے بڑھا ہوا ہے۔ یعنی ایک آدمی جمعے کے دن جو عمل کرے گا، اس عمل کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر دیں گے بمقابلہ اس عمل کے جو غیر جمعہ کو وہ کرے گا۔ کسی دن، کسی رات، کسی گھڑی، کسی لمحے کی عظمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس ساعت میں، اس گھڑی میں، اس دن میں یا اس رات میں کیا جانے والا عمل بھی باعظمت ہو جاتا ہے۔ تو جمعے کا دن جو دنوں کا سردار ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس دن میں کیا جانے والا ہر نیک عمل وہ اعمال کا سردار ہوگا۔ جمعے کے دن ایک آدمی نے نیک عمل کیا، خیر کا کوئی کام کیا، تو اس نے ایک بہترین عمل کیا۔ دوسرے دنوں میں اگر وہ اس عمل کو کرتا تو اجر ملتا، ثواب ملتا، لیکن اس عمل کی عظمت و فضیلت جمعے کی عظمت و فضیلت کی وجہ سے بڑھ چکی ہے۔ اور پھر رمضان کا جمعہ، رمضان المبارک، جس کے ایک ایک لمحے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیمتی قرار دیا، اور اتنا قیمتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پا کر اپنے آپ کو مغفرت کا مستحق نہیں بنایا، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اتنا قیمتی مہینہ کہ رسول آخری فرما رہے ہیں کہ اس مہینے میں جس نے اپنے آپ کو اللہ سے معافی تلافی کرا کے مغفرت اور جنت کا مستحق نہیں بنایا، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اتنا قیمتی مہینہ۔ تو اس مہینے کے جمعے کے دن کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے کہ رمضان کا جمعہ ہے، کوئی سا بھی جمعہ ہو رمضان المبارک،
ہر جمعے کی عظمت و فضیلت یکساں ہے، برابر ہے۔ لوگوں نے جو ایک الوداع جمعہ کا ایک ایشو پیدا کر دیا ہے، الوداع جمعہ اسلام میں، شریعت میں کچھ نہیں ہے، تمام جمعے برابر ہیں۔ رمضان کا کوئی بھی جمعہ ہو وہ عظمت و فضیلت کا حامل ہے۔ الوداع جمعہ کچھ نہیں ہوتا شریعت میں، وہ ہم لوگوں نے بنا دیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایک تو یہ کہ رمضان کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، تو رمضان کے ہر لمحے کو ہمیں نیک کام میں گزارنے کی ضرورت ہے، خیر کے کام میں گزارنے کی ضرورت ہے، عبادت میں گزارنے کی ضرورت ہے، اللہ کو منانے کی ضرورت ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی ضرورت ہے، توبہ اللہ کی ضرورت ہے کہ رمضان جیسا مہینہ پھر کب آئے گا؟ 11 مہینوں بعد آئے گا، تو ہمیں وہ رمضان کا مہینہ، مقدس مہینہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، رمضان کے باعظمت مہینے میں بیٹھے ہیں، رمضان کے جمعے میں بیٹھے ہیں، باعظمت دن میں بیٹھے ہیں۔ گزشتہ سال اسی مہینے میں کتنے ہی ہمارے بھائی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے چچا ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے پڑوسی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہ نظر نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اگلا رمضان ملے یا نہ ملے۔ اس رمضان کو قیمتی بنا کر اس کے ایک ایک لمحے کو، ایک ایک پل کو، ہر دن کو اور ہر رات کو اللہ کی عبادت میں گزاریں۔ اب تو کچھ دن رہ گئے، آخری عشرہ شروع ہو چکا، اللہ کی اس نعمت کی قدردانی کے کچھ ایام رہ گئے ہیں۔ میں نے جو سورت آپ کے سامنے تلاوت کی، اس سورت سے اس آخری عشرے کی عظمت و فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل کیا، قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ جسے ہم لوگ اردو اور فارسی میں شب قدر کہتے ہیں، قدر والی رات۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قدر کا معنی مرتبہ اور شرف کے ہیں۔ قدر کے معنی مرتبہ، عظمت، شرف، یعنی یہ رات مرتبے والی رات ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کو نازل کیا، سب سے مقدس کلام، سب سے مبارک کلام، سب سے باعظمت کلام، کلام الملوک کی ملوک الکلام۔ قول مشہور ہے مقولہ کہ جو بادشاہوں کا کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہ کی جو بات ہوتی ہے وہ باتوں کی بادشاہ ہوا کرتی ہے۔ اور قرآن مقدس میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں، قرآن مقدس میں جس کلام کو ہم پڑھتے ہیں، وہ کلام کس کا ہے؟ وہ آقائے ذوالجلال کا ہے، وہ اللہ رب العزت کا ہے، وہ سلطان السلاطین کا ہے، وہ بادشاہوں کے بادشاہ کا ہے، وہ مالک الملک کا ہے، وہ سارے جہان کے پروردگار کا کلام ہے۔ یہ کتاب کوئی ایسی نہیں ہے کہ کسی نے لکھ دی، نہیں، یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہوا کلام ہے۔ قرآن مقدس میں ایک حرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں ملایا۔ یہ سارا کا سارا کلام الحمد سے والناس تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا کلام ہے۔ اس سے پہلے علماء کرام لکھتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، لیکن ان کتابوں کو اللہ کا کلام نہیں کہا جا سکتا، حالانکہ وہ بھی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا پیغام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، تورات، زبور، یہ 4 بڑی کتابیں ہیں، آسمانی کتابیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو، رسولوں کو دے کر بھیجا۔ ان کے علاوہ چھوٹے چھوٹے صحیفے
جس درجے کا نبی آیا اللہ تعالیٰ نے اس کو اس درجے کا پیغام دے کر بھیجا، لیکن ان کتابوں کو اللہ کا کلام نہیں کہا جا سکتا۔ یہ قرآن مقدس کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود کلام فرمایا ہے اس کو، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اس مقدس کلام کو جس رات میں نازل کیا جا رہا ہے، اس رات کی عظمت و بلندی کا کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ کوئی بڑا انعام تو اچھے وقت میں دیا جاتا ہے نا، ایک بہت بڑا انعام ہے تو اس کو دینے کے لیے دن طے ہوتا ہے، کوئی خاص دن مقرر کیا جاتا ہے کہ اس دن کے اندر اس انعام کو دیا جائے گا۔ تو جس دن اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کو نازل کرنے کا فیصلہ کیا، وہ دن اور وہ رات بھی تو مبارک رات ہوگی، اس لیے کہ نازل کی جانے والی چیز بہت مبارک ہے قرآن مقدس۔ تو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کا انتخاب کیا، شب قدر کا انتخاب کیا۔ شب قدر میں رمضان میں قرآن نازل ہوا، اور رمضان میں بھی کب؟ شب قدر میں نازل ہوا۔ رمضان میں ایک رات آتی ہے شب قدر، اس رات میں مکمل قرآن پاک نازل ہوا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا۔ تو رمضان میں، پورے رمضان میں شب قدر میں نازل کیا گیا۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ قرآن پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا 23 برس کی مدت میں۔ علماء کرام نے لکھا کہ قرآن کے نزول کے دو طریقے ہیں۔ قرآن نازل ہوا دو طریقوں سے نازل ہوا، ایک تو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، پہلے آسمان پر قرآن پاک نازل ہوا تو ایک ہی مرتبہ میں نازل ہو گیا، پورا کا پورا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا لوح محفوظ سے دنیا کے آسمان پر ایک مرتبہ میں قرآن پاک نازل ہو گیا۔ تو یہ تو رمضان میں نازل ہوا، شب قدر میں ایک مرتبہ میں پورا قرآن نازل ہو گیا۔ اب آسمان دنیا سے حضرت جبریل علیہ السلام اس قرآن کے کچھ ٹکڑے کو لے کر، اس قرآن کی کچھ آیتوں کو لے کر، کچھ صورتوں کو لے کر، جب جس صورت کی، جس آیت کی ضرورت پیش آئی، اللہ نے حکم دیا اس آیت اور اس صورت کو لے کر حضرت جبریل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے۔ تو وہ رمضان بھی ہوتا تھا، غیر رمضان بھی ہوتا تھا۔ تو اس طرح آسمان دنیا سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن آیا، یہ 23 برس کے اندر آیا۔ سمجھ میں آئے گا؟ تو یہ دو طریقے ہیں قرآن پاک نازل ہونے کے۔ ایک ہی مرتبہ میں جو نازل ہوا وہ رمضان میں نازل ہوا، شب قدر میں نازل ہوا، اور پھر آسمان دنیا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر جو نازل کیا گیا حضرت جبریل کے ذریعے، وہ 23 برس میں نازل ہوا۔ قرآن جو سب سے باعظمت کتاب ہے، اس کو نازل کیا گیا لیلۃ القدر میں، تو اس سے ہمیں شب قدر کی عظمت کا اندازہ لگنا چاہیے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں سے، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے 83 برس کے برابر ہوتے ہیں، یعنی ایک آدمی 83 برس 1000 مہینوں تک عبادت کرے گا، جتنا ثواب اس کو ملے گا اتنا ہی ثواب ایک شب قدر میں عبادت کرنے والے کو مل جائے گا۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے اللہ کا، اندازہ لگائیے اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے۔ ایک آدمی مزدوری کرے ایک دہاڑی کی اور اسے کوئی انعام دے دے پورے سال کا، کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کے تو مزے آ جائیں گے۔ اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات کی عبادت کا ایسا انعام دیا کہ جس کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں۔ میرے دوستو، وقت ہو چکا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم عبادت میں وقت نہیں لگاتے، اللہ سے دعا نہیں مانگتے، اللہ کے سامنے گر گراتے نہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ گناہ کرتے ہیں، گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتے۔ آدمی سے گناہ کا ہونا یہ تعجب کی بات نہیں، یہ افسوس کی بات نہیں ہے۔ آدمی تو، انسان تو گناہ کا پتلا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ گناہ کرتے ہیں، توبہ نہیں کرتے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ توبہ کا مہینہ ہے۔
یہ مغفرت کا مہینہ ہے، اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے، گڑ گڑانے کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو بخشوانے کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں پر ندامت کرنے کی، دعا مانگنے کی، مغفرت طلب کرنے کی، اپنے آپ کو بخشوانے کی، اللہ کے سامنے رونے گڑ گڑانے کی، توبہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ کریں گے انشاءاللہ، دعا کریں گے خوب زیادہ۔ شب قدر کی تعیین نہیں بتائی گئی، لیکن حدیث میں آیا ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں، یعنی بے جوڑ راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات، 29ویں رات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے تاکہ شب قدر حاصل ہو جائے۔ تو بہت سے چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اعتکاف کریں، لیکن جنہیں وقت نہیں ہے، جو اعتکاف نہیں کر پاتے، وہ کم از کم ان راتوں میں، بے جوڑ راتوں میں جاگ کر اللہ کی عبادت کریں۔ جاگ کر ایسی وقت کو ضائع نہ کریں، اللہ کی عبادت کریں، نماز پڑھیں، نفل پڑھیں، تلاوت کریں، ذکر کریں، تسبیح پڑھیں، جتنی عبادت ہو۔ اور دعا مانگیں، سب سے مین چیز اب دعا کھل عبادت، دعا مانگے، اللہ معاف کر دے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، ہم سبھی کے دلوں میں جو جائز ارادے ہیں انہیں مکمل فرمائے۔ اب تک جو رمضان کا مہینہ گزرا، جس طرح سے بھی گزرا، اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ کچھ دن رہ گئے ہیں، اور بھی زیادہ قدردانی کے ساتھ ان دنوں کو گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔